فاتحہ نظر شہدائے کربلا۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صل۔ مزید ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص، جملہ مرحوم مؤمنین و مؤمنات، آپ اپنے اپنے مرحومین کو بھی شامل فرمائیے، بالخصوص مرحومہ سیدہ کنیز زہرا، معصوم رضا زیدی، الیاس زیدی اور ان کے خانوادے، اور بالاخص تمام شہدائے راہ ظہور و ولایت، شہید استاد سبت جعفر زیدی، شہید قائد عارف حسین الحسینی اور رہبر شہید کے لیے تلاوت فرماتے ہیں۔ اللہم صلی علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ احد۔ اللہم صل علی محمد، اللہم صل علی محمد۔ امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے، مولا اور آقا کی رکاب میں جہاد اور شہادت کی توفیق کے حصول کے لیے، مولا اور آقا کے تمام دشمنوں بالخصوص امریکہ اسرائیل کی فی الفور نیست و نابودی کے لیے، تمام مجاہدین و مقاومین کی نصرت و کامیابی، بالخصوص رہبر معظم اور ایت اللہ العظمیٰ سیستانی کے سائے کے دوام کے لیے، ملک پاکستان سے ظلم کے خاتمے کے لیے مل کر باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الذي خلقنا لعبادته والذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والذي جعلنا من الباكين في أذى المظلوم والحمد لله الذي جعلنا من المنتظرين لظهور حجته، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه۔ وقال الله الحكيم في الذكر الحكيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، ان مجالس کے لیے سورہ ذاریات کی ایک آیت کو اور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کو سرنامہ کلام قرار دے رہا ہوں، اور ان 4 روزہ مجالس میں ہمارا موضوع رہے گا معرفت بندگی اور معبود۔ اس عنوان سے کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کروں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں نے تمام جنوں کو اور تمام انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ مشہور و معروف آیت ہے، بارہا اس پر آپ تقاریر سن چکے ہیں بہت بہتر خطبہ سے، علماء سے، لیکن ہمارا موضوع ہے معرفت بندگی اور معبود۔ اس حدیث کے اس آیت کے سلسلے سے بس آج ایک مقدمہ طے کرنا ہے، پھر بقیہ مجالس میں اس کی تفصیل پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پہلا سوال جس سے بات شروع کر رہا ہوں کہ معبود کو پہچاننا کیوں ضروری ہے؟ پھر خود اس بندگی کی معرفت کیوں ضروری ہے؟ یہ وہ سوال ہے، ظاہر موضوع کی ضرورت پہ سب سے پہلے گفتگو ہوتی ہے کہ موضوع آیا ضروری بھی ہے کہ نہیں ہے، اس کا تعلق کیا ہے، اس کا میری زندگی سے براہ راست تعلق کیا ہے، میری آخرت سے براہ راست تعلق کیا ہے، میری زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق کیا ہے۔ ایک چیز جو میں آپ کی خدمت میں کل یا پرسوں اگر پیش کر سکا تو وہ سوال خالی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری عبادت گاہیں فقط مساجد اور امام بارگاہ ہیں؟ یہ ایک سوال ہے کہ آیا مساجد اور امام بارگاہوں کے علاوہ بھی ہمارے پاس تصور ہے عبادت گاہ کا؟ اس کو انشاءاللہ کل یا پرسوں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا سارا فوکس اور تمرکز رہے گا کہ پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمام جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ کبھی کبھی میری عبادت کریں۔ پروردگار نے اس آیت میں یہ نہیں کہا ہے کہ فلاں جگہ عبادت کرو فلاں جگہ عبادت نہیں کرو، یعنی پروردگار کا یہ بیان بتا رہا ہے کہ ہاں ایسا نہیں ہے جیسا ہم سوچ رہے ہیں، ہم کچھ اور سوچ رہے ہیں، وہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ ہمارا سوچنا یا ہمارا طرز عمل، ظاہر خود طرز عمل کا تعلق ہماری فکر سے ہے۔ آپ کو معلوم ہے میرا خطاب بزرگوں سے نہیں ہوتا، میں نوجوان اور جوان سے گفتگو کرنے کا عادی ہوں، کیونکہ بزرگوں کو صرف درس لوٹایا جاتا ہے۔ تو یہ جو پروردگار نے ہمیں کہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پروردگار اس ایک فقرے میں کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ ارے قرآن کی آیت ہے، پروردگار کا کلام ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ پروردگار نے کس طریقے سے قرآن نے جا بجا زندگی کے اہداف بیان کیے ہیں، جا بجا زندگی کے مقاصد کو بیان کیا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم نے تمہیں اکثر موت کی مجالس میں آپ یہ آیت سنتے ہیں کہ اللہ نے کیا کیا، اس نے زندگی کو بھی خلق کیا موت کو بھی خلق کیا تاکہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے۔ یہ ایک آزمانا ایک ہدف تھا، امتحان ایک ہدف تھا۔ بعض مقامات پہ قرآن نے کہا کہ ہم نے اس لیے تمہیں بنایا کہ تاکہ تم جان سکو
علم حاصل کرنا، علم تک پہنچنا، اور ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے بہت سارے مقاصد ہیں۔ ایک مقصد جو پروردگار اس آیت میں بیان کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ بندگی ہے۔ خود ایک باقاعدہ مطالعے کا مسئلہ اور موضوع ہے کہ اس کو کیا پڑھی ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں۔ وہ غنی علی الاطلاق، اس کو کیا پڑھی ہے کہ ہم اس کی، خود ایک سوال ہے۔ اور بہت سارے ایسے سوال ہیں جو آپ نوجوانوں کی خدمت میں عرض کروں گا جس کا جواب بھی نہیں دوں گا۔ ضروری تھوڑی ہے کہ سوال کا جواب بھی دیا جائے، کیوں؟ اس لیے مقدماتی طور پر عرض کر رہا ہوں، آپ کے ذہن میں مجلس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آیا اس کی ڈیفینیشن ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ مجلس اعضائے سید الشہداء ہو یا مجلس اعضائے اہل بیت ہو، آپ کے ہمارے ذہن میں ڈیفینیشن کیا ہے اس کی؟ بہت سارے جوابات علماء نے دیے ہیں اور دیے جا سکتے ہیں۔ میں بچوں سے، نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ جس چیز کی تعریف ہی آپ کے ذہن میں نہ ہو اس سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ جس کی ڈیفینیشن آپ کو نہ معلوم ہو، بچوں سے کہہ رہا ہوں، جس کی ڈیفینیشن آپ کو نہ معلوم ہو تو آپ کو کیسے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ فائدہ اٹھانے کے لیے کم از کم تعریف تو پتہ ہو، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، جو تعریف کریں گے اسی کے مطابق تمام اصول و ضوابط طے کریں گے۔ ہوتا یہ ہے نا، ڈیفینیشن کی بیس پہ ساری فاؤنڈیشن بنائی جاتی ہے نا۔ اگر انسان کی تعریف یہ کی جائے کہ انسان کیا ہے؟ کیا ایک معاشرتی حیوان، کہتے ہیں نا، ایک بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ انسان کیا ہے؟ ایک معاشرتی حیوان ہے، سوشل اینیمل ہے۔ کون؟ انسان۔ پہلا سوال تو یہ تعریف کرنے والوں سے یہ ہے کہ آپ انسان کی عزت کر رہے ہیں یا بے عزت کر رہے ہیں؟ سوشل اینیمل، بھر میں نہیں جا رہا کہ تعریف ٹھیک ہے نہیں ہے، لیکن اگر کوئی یہ طے کر لے کہ انسان جو ایک معاشرتی حیوان ہے، تو آپ بتائیے اس انسان کے لیے جو جتنے اصول و ضوابط و قواعد بنائے گا کس بنیاد پہ بنائے گا؟ اسی ڈیفینیشن کی بنیاد پہ۔ ہوتا ہی یہی ہے، مکتب جو بنتے ہیں، نظریے جو بنتے ہیں، پورے تھاٹ الگ جو ہو جاتے ہیں، وہ کس کی بنیاد پہ ہوتے ہیں؟ ایک لفظ کی تعریف کی بنیاد پہ ہو جاتے ہیں۔ اگر قرآن میں لفظ امی کا ترجمہ نہ جاننے والا کریں گے، قرآن میں لفظ امی کا معنی یہ کریں گے کہ جو جانتا نہ ہو، جس کو پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو، تو اس کا نتیجہ کم سے کم تو یہ ہوگا کہ کہنے والے کو ہمت ہو جائے گی کہ یہ ہم جیسے۔ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ وہ لفظ کو غلط جو ہے نا سمجھنا، غلط پھیرنا۔ اور ظاہر ہے جب امی سے انحراف ہوگا تو یہ امی سے انحراف امی تک نہیں رہے گا، یہ مولا تک جائے گا۔ تو یہ جو لفظوں کے اندر جو ہیر پھیر ہوتی ہے، ایک تو وہ ہوتی ہے نا جو دانستہ طور پہ ہوتی ہے ہیر پھیر، ایک وہ ہوتی ہے، ظاہر ہے یہ دانستہ کی الگ بحث ہے، ایک ہوتی ہے نادانی میں۔ تو آپ بتائیے تو صحیح، آپ نے کبھی سوچا ہے، سر جوڑ کے بیٹھے ہیں نوجوان، کہ آیا مجلس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مجلس کیا کرتی ہے ہماری؟ بہت کچھ کرتی ہے، بہت کچھ کرتی ہے۔ مجلس ہی تو ہے جس نے سب کچھ بچا رکھا ہے۔ یعنی اتنے برے حالات ہونے کے باوجود وہ دشمن کا کہنا ہے کہ ہم تقریباً 355 دن جو کوشش کرتے ہیں وہ 10 دن میں ضائع ہو جاتی ہے۔ 10 دن میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ اپنی جگہ ہے کہ جو اس کا اپنا اثر ہے، جو اس کا اپنا اثر ہے۔ یعنی اگر بچوں کو مثال دوں تو اگر انسان کو یہ معلوم ہو، 2 صورتیں پانی میں اترنے کی، پانی میں اترنے کی 2 صورتیں، ایک یہ ہے کہ انسان کو علم ہو کہ اس کے بدن پہ کثافت ہے، اسے صاف کرنا ہے، اس بدن کو طاہر کرنا ہے، یہ سوچ کے پانی میں اترے اور اپنی کثافت کو طاہر کر کے باہر نکلے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے نا علم کے ساتھ ہو۔ دوسرے مرحلہ میں کیا کرے؟ پانی میں بس کودنا ہے، تو کم از کم پانی گیلا تو کر ہی دے گا، کم از کم گیلا تو کر دے گا۔ اور یہ مجلس یہ کوئی عام پانی نہیں ہے، یہ کوئی عام تالاب نہیں ہے، یہ نور کا سمندر ہے۔ اب نور کے سمندر میں غسل کرنا اگر معرفت کے ساتھ ہو، اگر نور کے سمندر میں غسل معرفت کے ساتھ ہو تو عالم کیا ہوگا؟ عالم یہ ہوگا کہ جہنم میں جاتا ہوا حر علیہ السلام ہو جائے گا۔
ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ معرفت درکار ہے نا ہمارے پاس. جو اگر توجہ کریں تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ کتنا احساس کر رہے ہو نعمتوں کا، کتنا احساس کر رہے ہو نعمتوں کا. جتنا احساس کر، ایک لفظ کہہ رہا ہوں، جتنا احساس کرو گے نعمت کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نعمت کے احساس کا، نعمت کے احساس کا فائدہ یہ ہے کہ قلب میں شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. نعمت کے احساس سے قلب میں شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. کہا شکر کی کیفیت کا فائدہ کیا ہے؟ کہا شکر کی کیفیت کا فائدہ یہ ہے جیسے ہی نعمت کا احساس کیا دل میں شکر کی کیفیت پیدا ہوئی. کہا پہلے کیا تھا؟ کہا کہ پہلے خالق کی بارگاہ میں، جملہ آپ کی خدمت میں، کہ پہلے خالق کی بارگاہ میں سر رکھنا مشکل ہو رہا تھا. جب سے نعمت کا احساس ہوا اب اٹھانا مشکل ہو رہا ہے. اتنا فرق آ جاتا ہے، اتنا فرق آ جاتا ہے. نعمت کے احساس اور اس کے بعد شکر کی کیفیت خود بخود مجبور کرتی ہے. اور یہ وہ مجبوری نہیں ہے جو کسی کے زبردستی سے ہو، نہیں، یہ وہ مجبوری نہیں ہے، یہ عشق کی مجبوری ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ مجلس کی ڈیفینیشن ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. بہت سارے علماء کریں گے، ہماری کیا حیثیت ہے، اساتذہ کریں گے، اور کی گئی ہے مجالس کی مجلس ہے، لیکن ہمارے ذہن میں تو ہو آتے کیوں ہو. اور ایک یہ بھی جملہ آپ کی جوش ولا کے لیے کہوں گا، آتے کیوں ہو؟ کہا آتے کیوں ہیں؟ کہا پتہ نہیں، لیکن اتنا ضرور پتا ہے، اتنا ضرور پتا ہے کہ انسان کا ایک فطری جذبہ یہ ہے، انسان کی فطری خواہش کیا ہے؟ وہاں جاتا ہے جہاں ملتا ہے، وہاں جاتا ہے جہاں ملتا ہے. ایک مسئلہ ہے، وہاں جاتا ہے جہاں ملتا بھی ہے اور عزت سے ملتا ہے. پوری قوم کا بار بار فرش حسین پہ آنا بتا رہا ہے یہاں جو کچھ بھی ملتا ہے عزت سے ملتا ہے. درود پڑھنا محمد و آل محمد پر. حس کرے کہاں آ گئے ہیں، کہاں بٹھا دیا لا کے خدا نے اور حسین ابن علی نے. محسوس تو کریں کہاں آگے بیٹھ گئے. یعنی انسان کو جوار ائمہ مل جائے زمین پر، جوار ائمہ مل جائے زمین پر، مجھ جیسوں کو حس نہیں کرنے کی ضرورت ہے اس نعمت کی. قدر تو جب ہی ہوگی نا جب حس کرو، ورنہ عادی ہو جاؤ تو کیا مسئلہ ہے، عادی ہو جاؤ. لیکن کمال ہے اس فرش کا. ایک طاقت کا ایک اشارہ کروں خالی، اس فرش میں طاقت کتنی ہے ظاہر کون بیان کر سکتا ہے کہ اس فرش میں طاقت کتنی ہے؟ جس کا ذکر ہے جتنی اس کی طاقت ہے. لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ اس فرش میں اتنی طاقت ضرور ہے کہ جب یہ بچھتا ہے تو کیسے کیسوں کو کھینچ لیتا ہے. اس میں ہم بھی آ جائیں، اس میں ہم بھی آ جائیں. تو سوال نہیں ہے کہ اس مجلس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس ادا کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خصوصاً فرش ادا کو سمجھنے کی ضرورت ہے، فرش ادا کو ضرورت ہے. بس اسی مقدمے کے بعد ایک بات کروں مجلس کی، مجھے جو سمجھ میں آتی ہے اپنے کم مطالعے اور کم علمی کے باوجود، وہ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ وہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ یہ بتائیے، انسان کو یقیناً تربیت کی ضرورت ہے، پورا نظام تربیت چاہیے انسان کو تربیت ہونے کے لیے. مجلس میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سمجھیے گا نوجوان، مجلس میں مکمل تربیت ممکن ہے. ویسے ہی جو یہاں آتا ہے نا اس سے پوچھیے. ایک دفعہ ہم کوئی درس ارینج کرتے ہیں، کوئی اکیڈمک کوئی پروگرام اٹینڈ کرتے ہیں، کوئی ارینج کرتے ہیں، اس میں تو آسان ہوتا ہے ایک ہی کیٹر کے سارے مینٹیلٹی لیول کے، ایجوکیشن لیول کے، رجحان کے اعتبار سے ایک قسم کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ یہ والی کلاس چلانا یعنی یہاں مثلاً حافظ صاحب بھی بیٹھے ہوں، مجھ جیسا کوئی ٹھیلا چلانے والا بھی بیٹھا ہو، اب چلاؤ یہ کلاس. اب یہ بچہ بھی یہاں بیٹھا ہے، یعنی اس کا بھی وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے یہاں سے.
اس کا بھی وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے، اس کو بھی کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے۔ اب پہلا مرحلہ ڈیفینیشن میں تو یہ ہے کہ کچھ ملنا چاہیے۔ اب وہ معنوی رزق تو اپنی جگہ ہے، اور بھی کچھ ملنا چاہیے، نہیں ملنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود عرض کروں مجلس، میں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں، مجلس جو نظام تربیت کے اعتبار سے اس کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ مولانا کیا ہو گیا، کیسی باتیں کر رہے ہیں، مجلس تربیت کی جگہ نہیں ہے؟ مجلس تربیت کی جگہ ہے، نظام تربیت کے اعتبار سے یہاں نہیں ہو سکتا مسئلہ۔ بہت سارے موانع جو ایجوکیشن سسٹم کو جانتے ہیں وہ اس کی تائید کریں گے۔ کہاں ہوتی ہے ایسی کلاس جہاں سارے ایک جیسے لوگ بیٹھے ہوں، سب ایک جیسے لوگ بیٹھے ہوں؟ یہ تو ہوتی ہے وہاں جہاں ایجوکیشن اور اکیڈمک ہوتی ہے۔ مجلس کا کیا کریں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس اس طریقے سے کلاس ہے ہی نہیں، تصور ہی نہیں کرنا چاہیے کہ ویسی کلاس ہے جیسی اکیڈمک کلاس ہوتی ہے، لیکن ایسی ہی نہیں ہے کہ نان اکیڈمک ہو جائے، یہ بھی نہیں ہے کہ نان اکیڈمک ہو جائے۔ یعنی اگر کوئی ہمارا دوست جو پہلے فرض ادا پہ نہیں آیا ہو، وہ یہاں آ کے ایسا محسوس کرے کہ نان اکیڈمک سسٹم ہے، کتنا خطرناک ہو جائے گا، اس سے زیادہ میں یہاں کہہ بھی نہیں سکتا کہ کوئی آئے۔ اور اب آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اب آ کے یہاں بیٹھ کے کوئی درک کرے گا ہماری مجلس میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو کیمرے کی آنکھ ہے نا، یہ سب پہنچا رہی ہے۔ کہاں تک پہنچا رہی ہے؟ آپ کے جوش ولا کے لیے ایک لفظ کہنا چاہ رہا ہوں، کہاں تک پہنچا رہی ہے؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ میں نے جو یہ بات کہی بتا سکتے ہیں کہ کہاں تک جائے گی؟ بتا سکتے ہیں کہاں تک جائے گی؟ کیوں؟ میں اس لیے کہ میں آپ کے درمیان تو گفتگو کر رہا ہوں، مجھے اس بات کا لحاظ رہے کہ میں آپ کے درمیان تو بات کر رہا ہوں، لیکن صرف آپ کے لیے نہیں کر رہا، بات بہت دور تک جائے گی۔ اللہ اکبر، کیمرے پر اعتقاد کر کے ماننے کو تیار ہیں جب یہ کہیں کہ جب علی بولتے ہیں تو بات کہاں تک جانی چاہیے؟ یہ محتاج ہے فضا میں ویوز کا، علی محتاج نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے مجلس کے اندر اکیڈمک بھی نہیں ہو سکتا، نان اکیڈمک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پڑھے لکھے لوگ یہاں موجود ہیں، مجمع مجھے بتایا گیا ہے کہ یہاں پر بہت پڑھا لکھا مجمع ہے، اور الحمدللہ سب جگہ پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کوئی مجمع جو ہے پڑھا لکھا آتا ہے۔ ہم امیوں کو ماننے والے ہی نہیں ہیں، ہم باب مدیدہ تو ان پر رزق لینے والے لوگ ہیں، ہم اس امی کی تعریف کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں تو جو آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، بلکہ ہمارے یہاں تو کمال یہ ہے کہ دیوانے بھی دانا ہوا کرتے ہیں، یہ ہمارے مکتب کا کمال ہے۔ تو اب عرض کروں کہ یہ جو مجلس ہے، مجلس جو ہے، مجلس میں اکیڈمک بھی نہیں ہونے دینا ہے، نان اکیڈمک بھی نہیں ہونے دینا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک تو ذمہ داری ہماری ہے، جو یہاں آ رہے ہیں کیا نہیں آ رہے، جو یہاں آ رہے ہیں ان کی ایک ذمہ داری ہے، تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ انتظامیہ کی بات نہیں کر رہا، آپ کتنا ہوم ورک کر کے آ رہے ہیں مجلس میں؟ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، بچپن سے سن رہا ہوں مجلس میں کہا جاتا ہے وضو کر کے آؤ، اور کیوں نہیں کر کے آتے پھر؟ جو نہیں کر کے آتے، جو نہیں کر کے آتے، سب کر کے آتے ہیں، اکثریت کر کے آتی ہے، جو نہیں کر کے آتا کیا ہو گیا؟ یہ ابھی وہ بات کروں کہ پیغمبر کی خدمت میں آتے تھے، پیغمبر بہت کچھ کہتے تھے، باہر جا کے کہتے تھے پتہ نہیں کیا کہا، تو اس میں خوش بھی ہو جائیں گے۔ اتنا اہتمام کر کے من کن تو مولا فہد علی ان کا سب نے بلا دیا، آپ کو یاد ہے؟ توہین خدا نہ خاصا قصد نہیں ہے، توجہ قصد ہے، صرف وضو نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بغیر تیاری کے آ جانا۔ یہ نہیں ہے خدا نہ خاصا کوئی مجلس میں آنے کے وضو کا منکر ہو، معاذ اللہ، کوئی ایک بھی نہیں ہوگا، آ جاتا ہے۔ کیوں بغیر تیاری کے آتا ہے مجلس میں؟ اب ذہنی طور پر آمادہ ہی نہیں ہے کہ کہاں جا رہا ہے۔ ارے آپ خطاب ہی نہیں ہے میرا اس بات کا، آپ خطاب نہیں ہے، آپ سب اس سے مبرہ ہیں، لیکن سوچنا چاہیے جب میں جا رہا ہوں تو کچھ تو ہو میرے ذہن میں۔ مجلس کچھ بھی نہیں ہے، مجلس کیا ہے؟ ایک عرض کروں، مجلس تربیت ہے، کامل مکمل نہیں کر سکتی، کیونکہ یہاں ٹاپک ہی نہیں ہو سکتا ہے پورا ٹاپک۔ البتہ ایسے ادارے جیسے یہ ادارہ ہے، کم از کم یہ ہمیں تو پابند کر سکتا ہے نا، اس نے جو ہے نا کم از کم 7-8 خمسے کرانے،
کرانی کر اور آپ نے سننے. آپ کی طرف سے بھی تقاضا ہونا چاہیے. میں بھی عرض کر رہا ہوں انتظامیہ سے, یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی پہلے اور آخری میں اتصال ہو, پہلے خمسے سے آخری اتصال ہو, یعنی کیا ایک کورس ہو جو یہاں سے ڈیلیور ہو. بھائی پہلا جو آنے والا ہے اس کو کہیں گے بھائی آپ اس پہ بات کریں, دوسرے والے سے کہیں بھائی یہاں تک بات پہنچ گئی ہے اب آگے جوڑیں, اس سے آگے والے کہیں گے پچھلے والے نے یہاں تک پہنچا دیا اب آگے تھوڑا سا آپ آگے بڑھائیں. 4-5 سال میں اگر یہ اکیڈمک نہ ہو جائے مجمع, کنیکشن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے مجالس سے اور خمسوں کا, اور مجالس سے مجلس کے مجلس کا اور خمسوں, کیونکہ ہم نے سوچا نہیں ہے, بیٹھے نہیں ہے, اس پہ بات نہیں کی ہے کہ وہ مجلس سے سیر حاصل گفتگو کیا ہونی چاہیے, مجلس سے سوسائٹی کو کیا فائدہ ہونا چاہیے. روئے جا رہے وہیں کے وہیں کھڑے. اچھا اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ یہاں کچھ نہیں مل رہا, جو ایسا کہے گا وہ کافر ہے میری نگاہ میں, کیونکہ اس فرض پہ کچھ نہیں مل رہا, بہت کچھ مل رہا ہے. ابھی تک جو کھڑے ہیں اسی بنیاد پہ کھڑے, جب بھی مشکل آ جاتی ہے جو پورے وجود سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں, اسی کی جگہ تو یہیں کا تو کمال ہے, یہیں سے تو وہ قوت ملی ہے. ان لقتل الحسین حرارہ, شہادت امام حسین کی حرارت مومنین کے قلوب میں ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے. مسئلہ حرارت کے ٹھنڈے ہونے کا نہیں ہے, مسئلہ اس کو جہت اور رخ دینے کا ہے. اتنا پوٹینشل, اتنا بھرپور قوت کا مجلس کیا ہے. اچھا مجلس میں عرض کروں, اس کو ماننا پڑے گا, مجلس پیور اکیڈمک نہیں ہو سکتی ہے, اس کی اپنی مجبوریاں ہیں. کیا کریں پھر, مجلس ہوتی کیا ہے اتنا سمجھیں. جب یہ رکا ہوا ہوتا ہے پنکھا, یہ پنکھا رکا ہوا ابھی چل رہا ہے, رکا ہوا ہے چل رہا ہے ابھی, جب رکا ہوا ہوتا ہے تو اس کو زیادہ طاقت چاہیے نہیں چاہیے, پہلا جھٹکا چاہیے نہیں چاہیے چلنے کے لیے. اس پنکھے کو جو آپ پر ہم دیکھ رہے ہیں جو گھوم رہا ہے, جب نہیں گھوم رہا تھا رکا ہوا تھا, کتنا زوردار جھٹکا چاہیے, کس چیز کے لیے, رکنے کے لیے یا حرکت کے لیے. اور حرکت جو ہے اس کے لیے پورا ایک میکینزم اس کے اندر موجود ہے کہ نہیں, وائنڈنگ سسٹم جو موجود ہے. وہ پہلا جھٹکا کون دیتا ہے, کہا وہ پہلا جھٹکا وہ کیپیسیٹر دیتا ہے. خراب ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے اس لیے کہ اس میں اب دم نہیں رہ گیا. کس چیز کا, کہ اس کو جھٹکا دے, جھٹکے کے بعد کیپیسیٹر کا کام ختم ہو جاتا ہے. کیپیسیٹر کا کام ختم, کیا کیپیسیٹر کیا کہتا ہے, آپ کے اس کے جمود کو تحرک و تحریک میں بدلتا ہے. اب سمجھ میں آ رہا ہے مجلس کرتی کیا ہے, مجلس کو کرنا کیا چاہیے, مجلس کو کیپیسیٹر کا کام کرنا چاہیے, فرد کے جمود کو بھی توڑے, سوسائٹی کے جمود کو بھی توڑے. پھر وہ موومنٹ چاہیے, پھر وہ پورا سسٹم چاہیے جو اس پنکھے کو مسلسل چلا. اب یہ مسلسل چل رہا ہے, اور اللہ کا شکر ہے اب تو اس زمانے میں ایک ایسی مثال قائم ہوئی ہے کہ ایک پوری حکومت ہے کہ جس کو مجلس حسین نے ایسا جھٹکا دیا کہ آج تک چل رہی نہیں ہے, پوری دنیا پر قبضہ کر رہی ہے. کیا کہا امام خمینی علیہ الرحمہ نے, ماں ہرچ داری مز محرم و سفرداری, جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس محرم و سفر کا ہے, وہاں بھی مجلس فائدہ پہنچا رہی ہے ہی کچھ نہیں. اس کے علاوہ ذکر سید الشہداء کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں. مجلس خالی کیپیسیٹر کی طرح جھٹکا. اب یہ جھٹکا دینے کے بعد کس کی ذمہ داری رہ جاتی ہے, کس پر عائد ہو جاتی ہے ذمہ داری, ظاہر ہے پھر اس پہ ذمہ داری جس کو جھٹکا لگا. یہاں لگتا ہے نہیں لگتا جھٹکا, چھوٹے سیگمنٹ جو ملتے ہیں, نماز وضو سے مجلس میں آؤ, نماز وقت پہ پڑھو, نماز کو جو ہے ترک نہ کرو, عزاداری سید الشہداء کا حق ادا کرو, امام زمانہ کی نصرت کی طرف توجہ کرو, اپنے والدین کے پورا کا پورا یہیں سے ملتا ہے. اور کہاں سے ملتا ہے؟ اب دیکھتے ہیں وہ جھٹکا لگنے کے بعد کون اس جھٹکے کو, اس تحریک کو باقی رکھتا ہے. یہ کمال ہے. خالی مجلس کی, اور ظاہر مجلس کی ڈیفینیشن کیا ہو سکتی ہے, مجلس کی سمپل ڈیفینیشن یہ ہے, مجلس وہ مجلس ہے جو حضرت کے ظہور کی طرف توجہ دلائے. مجلس وہ مجلس ہے جو آج کے یزید سے لڑنا سکھائے. اچھا اس کا مطلب یہ کہ جو ماضی کا یزید ہے تو بھول جائیں, کس نے کہا ہے؟
فوراً اعتراض لے کے آتے ہیں کہ آپ ماضی کے یزید کو جو ہے نا اس کی وکالت کر رہے ہیں. کون کر رہا ہے وکالت؟ وکالت تھوڑی کر رہے ہیں. اس کا مسئلہ اپنی جگہ محفوظ ہے, اس سے جو جھگڑا ہے اپنی جگہ محفوظ ہے. لیکن آج کا یزید, نوجوان دوست توجہ کرائیں, وہ جو کہہ رہے ہیں نا بعض کہنے والے کہ بھائی وہ بعض کہتے ہیں ابن زیاد قصوروار تھا, بعض کہتے ہیں یزید قصوروار تھا, بعض کہتے ہیں نہیں دونوں قصوروار نہیں تھے. اب تو اس زمانے میں بہت آسان ہو گیا سمجھنا. دلیل اتنی کافی ہے, یہ بتاؤ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کا جو مخالف ہے وہ ٹرمپ ہے فقط یا نیتنیاہو ہے فقط؟ اس مثال سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ میدان میں ہونا ضروری نہیں ہے مجرم کا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھول جائیں گے یا اس کی وکالت شروع کر دیں گے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن مجلس کیا ہے؟ مجلس وہی ہے نا جو قیام کی قوت دے. مجلس وہ ہے جو باطل سے لڑنے کی قوت دے. کیوں؟ یہ وہ قطرہ ہے. اور میں کیا کروں, بات سے بات نکل رہی ہے, میں اپنے موضوع پہ آ نہیں پا رہا کہ یہ وہ قطرہ ہے. اب بتائیے سمندر اور قطرے کے خاصیت کے اعتبار سے, سوائے وسعت اور گہرائی اور حجم زیادہ ہونے کے اعتبار سے نہیں, صرف سمندر کا جو پورا پانی ہے اور جو قطرہ ہے اس کی خصوصیات فرق کریں گی. H2O یہ بھی ہے, H2O وہ بھی ہے, ایسے ہی ہوتا ہے نا. آپ کو پتا ہے کہ سمندر کیا ہے؟ کہا سمندر کربلا ہے. کہا مجلس کیا ہے؟ کہا اسی کربلا کے سمندر کا ایک قطرہ ہے. اب کیا خیال ہے, جو کربلا اور تحریک کربلا کی تاثیر ہے وہ اس قطرے میں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ اس میں وہ ساری خصوصیات ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے جو اس سمندر کے اندر ہیں؟ اور کمال یہ ہے کہ یہ ایسے قطرے ہیں کہ نظر آ رہے ہیں کہ یہ سمندر سے باہر ہیں, لیکن یہ باہر نہیں ہے. فرق کیا ہوتا ہے قطرے میں اور سمندر میں؟ کہا قطرہ جب ہوتا ہے جب سمندر سے جدا ہو. کوئی ہمیں مجلس کو کربلا سے جدا کر کے تو دکھائے. ایک ہی ہے یہ, ایک ہی ہے یہ, ایک ہی ہے. پورا ہمارا نظام اس سے بن سکتا ہے, پورا سسٹم اس سے بن سکتا ہے. معاشرے کے اندر جتنی مشکلات اور پریشانیاں ہیں سب اسی کے ذریعے حل ہو سکتی ہیں. شرط کیا ہے؟ کہ شرط وہ یہ کہ اس کو ہمیں صحیح سے درک کرنے کی ضرورت ہے, باقاعدہ اس کو نظم دینے کی ضرورت ہے جس طریقے سے یہاں دیا گیا ہے. اتنی بات کی. ایک مجلس کا اور سیگمنٹ سنیں, شاید پھر بات تمام کروں. آپ کو پتہ ہے مجلس میں ہم کیوں آتے ہیں ایک, اور مسجد میں ہم کیوں جاتے ہیں؟ یعنی مجلس میں آنا پتہ چل جائے گا تو خود بخود مسجد میں جانا سمجھ میں آ جائے گا. کبھی سوچا ہے مسجد میں کیوں جاتے ہیں؟ کہا اذان ہوتی ہے چلے جاتے ہیں. مجلس میں کیوں؟ کہا اعلان ہوتا ہے چلے جاتے ہیں. توجہ کی ہے کہاں جا رہے ہو؟ توجہ تو ہو کہ کہاں جا رہے ہو. ظاہر مجلس میں آنے میں توجہ ہو جائے گی تو خود بخود مسجد میں جانے میں توجہ ہو جائے گی. پوری گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. مجھے نہیں پتا بھائی, مجھے تو اتنا پتا ہے. یہ بتائیے جناب موسیٰ کوہ طور پہ کیوں جاتے تھے؟ قرآن نے بیان کیا ہے, تفصیل سے بیان کیا ہے. جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آخر کوہ طور پہ جاتے کیوں تھے؟ کیوں جاتے تھے کوہ طور پہ؟ اتنا پتا ہے کہ جناب موسیٰ ہیں کلیم اللہ. اللہ کون ہے؟ جس نے کلام کرنا ہے. تو جناب موسیٰ کیوں جاتے تھے؟ اللہ سے کلام کرنے کے لیے. تو کون سی چیز لے جاتی تھی؟ یہ کون سی بے چینی تھی جو جناب موسیٰ کو پریشان کرتی تھی کہ لے کے جائے موسیٰ کو کہاں کوہ طور پر اللہ سے بات کرنے کے لیے؟ وہ کیا تھی؟ کہ وہ صرف اور صرف جناب موسیٰ کا اللہ سے عشق. وہ کہا نا جناب موسیٰ سے کہا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کتنا آسان تھا کہہ دینا کہ عصا ہے. یہ تو نہیں کہا کہ عصا ہے, کہا نہیں یہ میرا عصا ہے, اس سے میں جانوروں کو جو ہے نا بہکاتا ہوں, درختوں سے پھل گراتا ہوں. اور وہ ایک تفصیل ہے قرآن نے پورا. کیوں؟ کہ جب معشوق سے رابطہ ہو جائے تو عاشق یہ چاہتا ہے کہ دیر تک بات ہو. اب آپ بتائیے اگر ہم یہ رابطہ ایجاد کر لیں تو یہ اول تکبیر سے آخر تکبیر تک ہمارے لیے مشکل ہوگا یا عشق اور لذت کا باعث ہوگا؟ توجہ کی بات ہے خالی.
توجہ کی بات ہے. اب چلے جناب موسیٰ سے پوچھے کیوں جاتے ہیں. جناب موسیٰ نے کہا کہ جا کے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کرتا ہوں جا کے. اور پروردگار نے کہا بھی کہ موسیٰ علیہ السلام. اور یہ بھی عجیب ہے, قرآن کی لفظ ہے نا, حدیث تو نہیں ہے نا کہ ضعف اور ضعیف ہونے کو کوئی توجہ دلائے. قرآن کا لفظ ہے انی انا اللہ, میں اللہ ہوں. ایک اور درود پڑھے محمد و آل محمد پر. جناب موسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کی, جواب میں کیا آیا؟ انی انا اللہ, میں اللہ ہوں. روایت کیا کہتی ہے, کہاں سے آئی ہے یہ آواز؟ کہاں سے آئی ہے؟ کہا درخت سے آواز آئی ہے. میں جس طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں نوجوان دوستوں کو, درخت سے آتی ہے اللہ کی آواز. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر درخت سے چاہے تو خدا بات کر سکتا ہے. یعنی کیا؟ اپنی آواز درخت سے نکال سکتا ہے. درخت ہے موجودات میں تیسرے مرحلے پر, موجودات میں مادیات میں درخت ہے تیسرے مرحلے پہ. خدا چاہتا ہے تو درخت سے اپنی آواز نکال سکتا ہے. جو خدا درخت سے اپنی آواز نکال سکتا ہے وہ مجھ سے اپنی آواز نہیں نکال سکتا. میرے اندر سے خدا کی آواز نکلے کہ خدا میرے وجود سے, یعنی کیا؟ ابھی میں عرض کرتا ہوں, فَعْبُدْنِی, میری عبادت کرو. جناب موسیٰ سے کہہ رہے میری عبادت کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّکْرِ, اور میری یاد کے لیے نماز پڑھو نہیں, نماز کا اقامہ کرو. صلی نہیں کہا, اقیم کہا ہے. نماز پڑھنا اور ہے, نماز کا اقامہ اور ہے. ایک لفظ آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں, نماز کا اقامہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں اپنی نماز کی فکر چھوڑ کر دوسروں کو نمازی بنانے کی کوشش کروں, تبھی تو اقامہ ہوگا. اور کیا ہوگا اقامہ؟ کیسے ہو جائے گا اقامہ؟ اقیم الصلاۃ لذکری, یعنی کیا؟ جب معشوق سے ملاقات ہوئی موسیٰ کی تو معشوق نے ذمہ داری دے دی. معشوق نے ذمہ داری دے دی. دیکھو ملاقات تو ہو گئی, بات تو ہو گئی ہماری تمہاری, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. اب عشق کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں سے ذمہ داری لے کے پلٹو. اب آپ کی خدمت میں عرض کروں, مجھے اور آپ کو تو کوہ طور ملنے سے رہا. ہمارے لیے کوہ طور کہاں ملے گا؟ میری اپنی نالج میں, میرے اپنے قصد میں مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ فرش حسین ابن علی ہے طور حسینی. یہ ہے کوہ طور حسینی. کہا یہاں آتے کیوں ہو؟ کہا مجھے نہیں معلوم, حسین ابن علی سے بات کرنے آتے ہیں. یعنی ہمارے وجود سے حسین ابن علی کی آواز نکلے, انا الحسین. کس کے لیے؟ کہا معشوق کی آواز کس کے لیے نکلتی ہے؟ کہا عاشقوں کے لیے نکلتی ہے. کہا عاشقوں کے لیے نکلے گی تو کیا ہوگا؟ کہا اتنا ہوگا کہ پھر عاشق کو پہلے مرحلے پہ, آپ بتائیے اگر یہ قصد کر کے آئیں کہ وہ مجلس میں جا رہے ہیں, سرکار سید الشہداء سے ملاقات کیے بغیر واپس نہیں آئیں گے. مجلس میں جائیں گے, کیوں جائیں گے؟ اس لیے کہ مولا حسین سے ملنا ہے. یہ لفاظی نہیں ہے, نہ مبالغہ ہے, صرف قصد پر منحصر ہے, قصد پر منحصر ہے اور توجہ پہ منحصر ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے آئے اسی لیے کہ حسین ابن علی سے ان کے فرش پہ ملاقات کرنی ہے ان سے. اور سوچئے جس کی حسین ابن علی سے ملاقات ہو جائے وہ کیا ہو جائے گا؟ نور ہو جائے گا. اور نور کا کمال یہ ہے کہ خود بھی روشن ہوگا, دوسروں کو بھی روشن کرے گا. کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ پر اس کا مطلب ہے ایک دو چیزیں تربیتی اس بات کے بعد کہ جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے, ہم یہاں آتے ہیں. اگر وہ کلیم اللہ ہو سکتے ہیں تو ہم کلیم حسین نہیں ہو سکتے. ہم حسین ابن علی سے گفتگو نہیں کر سکتے, ہم ان سے جڑ نہیں سکتے. کہاں مشکل کہاں ہے؟ جب مان بھی رہے ہیں تو مشکل کہاں آ رہی ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے.
صرف توجہ کا مسئلہ ہے. وہ بلائی اسی لیے رہے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے, آپ کی خدمت میں عرض کروں, ایسا ہو سکتا ہے کوئی اپنے گھر بلائے اور خود نہ ملے؟ ہاں 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 ہاں. وہ کب ہوتا ہے؟ وہ جب ہوتا ہے جب ہم بیل بجا کے, سخی کے دروازے پہ فقیر جا کے بیل بجائے کہ مجھے لباس چاہیے, تو وہ اپنے ملازم کے ہاتھ لباس بھیج دے گا. وہ کھانا چاہیے, کہا اپنے ملازم کے ہاتھ کھانا بھیج دے گا. یہ خود کیوں نہیں آ رہا سخی؟ کہا تم بلا ہی نہیں رہے. لیکن اگر بیل بجا کے یہ کہوں کہ میں سرکار آپ سے ملنے آیا ہوں, ہو سکتا ہے کہ وہ دروازے پہ نہ آئے. سخی بھی ہے, قادر بھی ہے, اور ہم تو ہیں ہی ہیں, عاشق بھی ہے. یہ عجیب ہے یہ گفتگو. ایک دفعہ میں سوچتا ہوں نا کہ میں مولا حسین سے محبت کرتا ہوں, یہ ایک طرف ہے قضیے کا. اگر احساس ہو جائے نا کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں, تبدیل ہونے کے لیے کافی ہے یہ احساس ہو جائے. اب جناب امام حسین کیا, جب یہ کوہ طور ہے تو وہاں کیا ہوا تھا؟ یا موسیٰ میری عبادت کرو, اقم الصلاۃ لذکری. یہی ہوا تھا نا. تمہاری ذمہ داری ہے کہ اب تمہاری ملاقات تو ہو گئی, اب تمہارے کندھے پہ آ گئی ذمہ داری, کیا کرو کہ جاؤ جا کے میری عبادت کرو, میری اقامہ صلاۃ کرو. تو حسین ابن علی نہیں کہیں گے کہ چلو ملاقات تو ہو گئی, اب جاؤ جو حسین ابن علی کے فرش پہ نہیں لے کے آؤ. عجیب ہے, کیوں تصور میں نہیں آتا کہ جتنے لوگ حسین حسین نہیں کر رہے, ان کو حسین حسین کروانا میری ذمہ داری ہے. پوری دنیا حسین حسین نہیں کر رہی ہے, تو نہیں کر رہی تو کس کی ذمہ داری ہے؟ ملاقات کا تقاضا یہ ہے کہ جاؤ ان کو لے کے آؤ. اور ان کو لانے کا مطلب کیا ہے؟ ان کو لانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ یہاں لانا ہماری ذمہ داری ہے, یہاں لانا ہماری ذمہ داری ہے. پھر کیا مریض جانے طبیب جانے, صرف یہاں لانا ہی تو ہے. کتنا بڑا کام ہے یہ کہ جو نہیں آیا اس کو لے کے آنا. بس میں نے تمام کیا, کلوز کیا. میں عرض کروں اس کے بعد کیا ہے, اب یہ سوچیے, سن لیجیے. اب بتائیے ہم مجلس میں کیوں آتے ہیں؟ ایک جملے میں عرض کر رہا ہوں کہ مجلس میں کیوں آتا ہوں اور مسجد میں کیوں آتا ہوں. ایک تصور ہے, ہو سکتا ہے خاطی ہو, آپ اصلاح فرمائیے گا. کہا مجلس میں اس لیے آتا ہوں کہ اپنے معشوق سے ملاقات ہو. مجلس میں یوں آتا ہوں کہ اپنے معشوق حسین ابن علی سے ملاقات ہو. کہا مسجد میں کیوں جاتا ہوں؟ کہا اس لیے تاکہ معشوق کے معشوق سے ملاقات ہو. یہ ہے بہت سادہ سا فارمولہ, لیکن توجہ دلاتا ہے کہ کہاں جا رہا ہوں. خالی گھر سے نکلتے وقت یہ محسوس ہو کہ حسین ابن علی سے ملاقات ممکن ہے, پھر ہو سکتا ہے وضو کر کے نہ نکلوں. ہو سکتا ہے کہ میری جیب میں خدا نہ خواستہ ایسی رقم ہو جو حرام ہو سکتا ہے. کہاں جا رہا ہو؟ کہا معشوق سے ملاقات. کہا ایسی کوئی چیز لے کے نہ جانا. کہا لے کے نہ جانا ایسی کوئی چیز جو معشوق کو پسند نہیں ہے. کہا تو گھر پہ رکھ دیتے. کہا معشوق یہاں بھی دیکھ سکتا ہے ہمارا. کتنا کہاں تک جائے گا اصلاح کا دائرہ. عشق تو کریں انسان حسین ابن علی سے. محرم کا چاند طلوع اسی لیے ہوتا ہے کہ حسین ابن علی ہمارا علاج کرنا چاہتے ہیں, علاج کرنا چاہتے ہیں حسین ابن علی ہمارا. اچھا علاج سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم بہت برے ہیں, بہت زیادہ مریض ہیں, بالکل موت کے منہ میں, نہیں. حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ تم بہت اچھے ہو, لیکن ابھی بہت اچھے ہونے کی گنجائش باقی ہے. برا کوئی نہیں ہے, برا کوئی نہیں ہے. خالی فرض تک آ جانا اس بات کی علامت ہے کہ ابھی کرنٹ باقی ہے, ابھی صلاحیت باقی ہے, ابھی راندہ درگاہ حسین نہیں ہوا. یہ کو کم ہے قدر اس فرض تک آ جانے کی. نعمت کا احساس ہوگا, شکر ایجاد ہوگا, شکر ایجاد ہوگا, خود بخود بندگی کا آغاز ہوگا, بندگی کا آغاز ہوگا اسی فرض سے. پریکٹیکلی یہاں تو مجلس ہو رہی ہے اور سب جگہ مجلس ہو رہی ہے. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, عادت ڈالیں. بعض بہت بڑے بڑے عرفاء بزرگوں کا کہنا یہ ہے
ہفتہ وار گھر میں مجلس شروع کریں. مولانا پڑھے گا کون, بٹے گا کیا؟ یہ ہے مجلس کی تعریف. ہمارے ذہنوں میں یہ ڈیفینیشن ہے. بڑا خرچہ ہوگا, بڑا مسئلہ ہوگا, وہ سب جو ہو رہا ہے سب صحیح ہو رہا ہے, اس کا انکار نہیں ہے. لیکن معلوم ہے گھر کی عزاداری, گھر کی عزاداری کیسے؟ کوئی نہیں آئے گا آپ کے فیملی کے علاوہ اس مجلس میں. کہا بٹے گا کیا؟ کہا وہی جو رات کا کھانا ہے. لیکن کیا اچھا کوئی طے نہیں ہے جمعرات کو کرو, ہفتے کو کرو, اتوار کو کرو, کچھ نہیں, کچھ نہیں. لیکن ہفتے میں ایک دفعہ پوری فیملی بیٹھ کر مجلس کرے. ہر گھر میں اللہ کا شکر ہے اس فرض کا اتنا تو دین ہے یہ کہ چھوٹے سے بچے کو بھی نحو پڑھنا آتا ہے, اس کو کچھ نہ کچھ کہنا آتا ہے امام حسین کے بارے میں, آپ کو بھی کچھ آتا ہے, آپ کی گھر والوں کو بھی کچھ کہنا, کچھ نہ کچھ کہنا. مجلس منعقد کریں, ہفتہ وار مجلس منعقد کریں, پھر دیکھیں اس کی تاثیر. پھر دیکھیں گھر سے رد بلا, سب سے بڑی بلا کون سی رد ہو جاتی ہے؟ کہ وہ جو ہم انہیں گھر بلانا چاہ رہے ہیں وہ آ جاتے ہیں. ہمارا گھر جو ان کے نور سے خالی ہوتا ہے, جب مجلس ہوتی ہے تو خود بخود آتے ہیں مجلس کی وجہ سے. لیکن عزیزو بعض وہ گھر ہوتے ہیں جن میں وہ آتے ہیں, بعض وہ گھر ہوتے ہیں جن میں وہ رہتے ہیں. کتنا فرق ہے, ان کا آنا اور ہے, ان کا رہنا گھر میں. کون کرے گا یہ انتظام؟ ہم کریں گے, اور کون کرے گا؟ آسان ترین ہے, اس میں کوئی مشکل ہی کوئی نہیں ہے. مجلس سے کہہ کے اٹھیں گے کہ مولا اب آپ سے کوہ طور ہم اپنے گھر میں منعقد کریں گے. ارے ان کے ساتھ زندگی کوشش کریں, ان کے ساتھ زندگی گزاریں, ان کے ساتھ ساتھ رہنے کی کوشش کریں. تمنا سب کی ہے, توجہ بھی سب کی ہے, عملی طور پہ کچھ ایسا ہونا چاہیے خود بخود گھر میں تبدیلی ہو جائے گی, گھر کے اندر رونق ہو جائے گی. یہ مجلس اعضا ہمیں سنوارنے کے لیے ہے, یہ مجلس اعضا ہمیں عزت دلانے کے لیے ہے. اسی نے ہمیں عزت دی. بس میں نے تمام کیا. گھر کے اندر منعقد کیجئے, اس کو جس سے ملنے ہم یہاں آتے ہیں اس کو گھر پہ دعوت دیجیے. دیکھیں پھر کیسا ہم اپنا گھر پر رونق کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہی جیسے فرض ادا کے بعد اگر آپ سے سوال کروں, بلکہ اپنے آپ سے سوال کروں, آپ تو سب بہتر ہے, آنسو نکل جانا آنکھ سے کم قیمت ہے. آج ہی کی مجلس کا تبرک لیتے جائیے. 3 قسم کے آنسو ہیں کہ جو ہم نے اپنے اندر ایجاد کرنے ہیں, جس میں سے ایک پہلے ہی سے ایجاد ہے. وہ جو ایجاد کرنا ہے وہ کیا ہے؟ خوف خدا کا آنسو, اپنی خطاؤں پر خوف خدا کا آنسو. دوسرا فراق صاحب الزمان کا آنسو, ان سے جدائی کا آنسو, ان سے دوری کا آنسو. تیسرے آنسو کو تو ہم پہلے ہی ایجاد کرتے. سب سے آسان, سب سے مخلص, سب سے بابرکت عبادت حسین ابن علی کے غم میں بہنے والا آنسو. جیسے ہم عرض کیا نا کہ گھر کے اندر مجلس برپا کریں, فیملی مجلس, ایسے ہی یہ نسخہ ہے آگے بڑھنے کا, معنوی طور پر آگے بڑھنے کا, بندگی پروردگار میں آگے بڑھنے کا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کوشش کریں, مجلس میں تو روتے ہی ہیں, دن میں کم از کم ایک دفعہ ضرور امام حسین پہ روئیں تنہائی میں. انتہائی آسان, انتہائی مخلص عبادت ہے, اور سب سے زیادہ مجرب پرواز دیتی ہے انسان کو. تنہائی میں سید الشہداء پہ رونا. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایک دفعہ صرف یا حسین سنتے ہیں اور ان کی آنکھ نم ہو جاتی. آیت اللہ میر باقری کا جملہ ہے کہ جب تک تمہارے دل پر صاحب الزمان کے نور کی تجلی نہ ہو جائے تم حسین کو رو نہیں سکتے. حسین
اللہ اکبر، آج 12 محرم ہو گئی، نہ جانے اہل بیت کس حال میں تھے۔ ایک ورود پڑھنا چاہ رہا ہوں جناب زینب کا، جب وہ کوفے میں داخل ہوئی ہیں، حسین کی یہ بہن جس کا یہ عالم ہے کہ امامت سے امامت کو جوڑتی ہے، نو کے نیزہ تا حلقۂ زنجیر، دو اماموں میں رابطہ زینب۔ اللہ اکبر۔ آپ کو عرض کروں، میں قم میں رہتا ہوں، 22 ربیع الاول 23 ربیع الاول کو جناب معصومہ 200 ہجری میں تشریف لائی تھی قم۔ آپ کو احساس ہوگا، آپ کو علم ہوگا، درک ہوگا کہ واقعاً جب کسی امام کی بیٹی، کسی امام کی بہن اور کسی امام کی پھوپھی اگر آئے تو اس کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے۔ 23 ربیع الاول 200 ہجری میں جناب معصومہ کو قم آنا تھا۔ اس زمانے میں قم کے بزرگوں کو پتہ چلا کہ معصومہ کے بھائیوں کو ساوا میں شہید کر دیا گیا ہے، پورا اہتمام کیا، پورے قم کو سیاح کیا کہ معصومہ کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ معصومہ بھائیوں کی شہادت دیکھ کے آ رہی ہیں، ایک امام کی بہن ہے، ایک امام کی بیٹی ہے، ایک امام کی پھوپھی ہے، یہ آ رہی ہے۔ پورا اہتمام کیا کہ معصومہ کو اذیت نہ ہو، معصومہ کو دکھ نہ ہو۔ آج بھی 23 ربیع الاول کو اس مقام کو پوری طریقے سے سجایا جاتا ہے۔ آج بھی معصومہ کی ایک زیارت وہاں سے لے کے آتی ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں پھول ہوتے ہیں، اور یہی ہوتا ہے کہ ایک امام کی بہن آ رہی ہے، ایک امام کی بیٹی آ رہی ہے، ایک امام کی پھوپھی آ رہی۔ عزیزو، ہونا بھی یہی چاہیے تھا، لیکن کیا جناب زینب کا بھی ایسے ہی استقبال ہوا؟ جناب زینب بھی تو ایک امام کی بیٹی ہے، ایک امام کی بہن ہے، ایک امام کی پھوپھی ہے۔ زینب کیسے کوفے میں آ رہی ہے؟ مختل کہتا ہے جناب زینب کو روک دیا گیا کہ ابھی کوفہ سجایا جا رہا ہے۔ زینب کو پھر جب داخل کیا گیا، لوگ چاروں طرف سے کھڑے زینب کا تماشا دیکھ رہے ہیں، لوگ چھتوں پہ بیٹھے ہیں۔ اب جو زینب داخل ہوئی، جناب زینب نے کہا شمر کم از کم یہ سروں کو ہمارے سامنے لے آؤ تاکہ لوگ ہمارے بے مقنع ہو، چادر نہ دیکھے۔ شمر نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، ارے کوفے کی شہزادی، ارے تفسیر قرآن کہنے والی کیسے داخل ہوئی؟ ارے چاروں طرف سے لوگ، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی گرم پانی پھینک رہا ہے، ارے کوئی کہہ رہا ہے باغی کی بہن۔ اللہ اکبر۔ بس ایک منظر اور سنے، بات تمام کروں۔ پھر کیا ہوا؟ جناب زینب آ تو گئی، دربار میں پہنچی ہیں، ابن زیاد ملعون شراب کے نشے میں وہاں بیٹھا ہے، جناب زینب کنیزوں کی جھرمٹ میں بیٹھی ہیں۔ جناب زینب کو معلوم ہے کیا کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ یہ مغرور عورت کون ہے؟ ارے کسی نے کہا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ۔ جناب زینب کو اذیت دینے کے لیے عزیزو معلوم ہے اس نے کیا کیا؟ امام حسین کے سر کو منگوایا، اس سے کپڑا ہٹایا، ایک جملہ امام حسین کے سر سے کہا، اے حسین تم اور میں تو برابر عمر کے تھے، یہ بتاؤ تمہاری ساری محاسن یہ سفید کیسے ہو گئی؟ جناب زینب نے کہا او ملعون، میرے بھائی کی ریش سفید نہ تھی، ارے جب علی اکبر گرا، آخری فقرہ سنیے، جو نہ رو سکا ہے وہ رو لے۔ جناب امام حسین کی مظلومیت ہے، ابن زیاد نے لوگوں کو بلانا شروع کیا، آج ہی کا قصہ ہے، لوگوں کو بلا رہا ہے، تم نے کیا کیا؟ اس نے اپنا جرم بتایا، میں نے عباس کے بازو کاٹے۔ کہا تم نے کیا کیا؟ کہا میں نے اکبر کو مارا۔ کہا تم نے کیا کیا؟ کہا میں نے اصغر کے تیر مارا۔ سب اپنا اپنا ظلم
کسی کو انعام دے رہا ہے، کسی کو انعام نہیں دے رہا۔ کچھ لوگ آگے بڑھے، 10 لوگ ہیں، ان کا سردار آگے بڑھا، ابن زیاد سے کہتا ہے سب سے زیادہ انعام مجھے چاہیے۔ کہا کیوں تجھے سب سے زیادہ انعام چاہیے؟ کہتا ہے جو میں نے کیا وہ کسی نے نہ کیا۔ کہا تو نے کیا کیا؟ کہتا ہے کہ پہلے مجھ سے وعدہ کرو مجھے سب سے زیادہ انعام دو گے۔ وہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں، تو بتا تو تو نے کیا کیا؟ معلوم ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جب پسر سعد نے حکم دیا نا کہ حسین کے لاشے کو پامال کرو، ارے ہم نے 10 بھاری بھاری گھوڑے لیے، ان کے نئی نالے لگائی، نالوں کے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہے نئی نال سے کیا ہوتا ہے؟ ذرا گھوڑے پالنے والوں سے پوچھئے، وہ بتاتے ہیں جب نئی نال لگتی ہے گھوڑا 1 ہفتے تک زمین پہ پیر مارتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے نئی نالیں لگوائی۔ کہا پھر کیا کیا؟ کہا حسین کے بدن پر اتنے گھوڑے دوڑائے کہ حسین کے سینے کی پسلیاں زیارت ناحیہ میں صاحب الزمان کا جملہ ہے، سلام ہو اس پر جس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف ہو گئی، بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف ہو گئی، لیکن حسین کی جب پسلیاں ٹوٹی ہوں گی، ارے مدینہ کی پسلیاں، اماں کی پسلیاں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔ زہرا قبول کیجئے پرسا حسین کا، زہرا قبول کیجئے پرسا حسین کا، زہرا قبول کیجئے پرسا حسین کا۔ مل کے آواز مومنین۔ زہرا قبول کیجئے پرسا حسین کا، زہرا قبول کیجئے پیاسے کا بے وطن کا، پیاسے کا بے وطن کا، شہ مشرقین کا، زہرا قبول کیجئے پرسا حسین کا، زہرا قبول کیجئے پرسا حسین کا۔ ہر موڑ پہ ڈھارس جو رہا بنت علی کی، وہ جس کی شہادت پہ کمر شہ کی جھکی تھی، اس شیر کے کٹے ہوئے، اس شیر کے کٹے ہوئے شانوں کا واسطہ، زہرا قبول کیجئے پرسا حسین کا، زہرا قبول کیجئے پرسا۔ پردیس میں امت نے جسے زخم دیے ہیں، ایک دن میں جسے داغ بہتر کے ملے ہیں، اس پر سلام جس کا، اس پر سلام جس کا بھرا گھر اجڑ گیا، زہرا قبول کیجئے پرسا حسین کا، زہرا قبول کیجئے پرسا۔
جینے نہ دیا اس کو مسلمانوں نے، بی بی پالا تھا جسے آپ نے ارمانوں سے، بی بی ہائے رلا رلا کے، ہائے رلا رلا کے اسے ذبح کر دیا، زہرا قبول کیجئے پرسا حسین کا، زہرا قبول کیجئے پرسا حسین کا، پیاسے کا بے وطن کا، پیاسے کا بے وطن کا، شہ مشرقین کا، زہرا قبول کیجئے پرسا حسین کا، زہرا قبول کیجئے پرسا حسین کا، صلوات۔